دیکھو مسلمانوں نے اس دیش پر 800 سال حکومت کی ہے، لیکن 800 سال میں مسلمانوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اگر مسلمان ظالم ہوتے تو اکبر کا وزیر بیربل نہ ہوتا۔ بیربل تو ہندو ہے، اکبر مسلمان ہے، تو اگر مسلمان بادشاہ جو تھے وہ ظالم ہوتے تو بیربل کیسے وزیر بنتا؟ کبھی بھی وزیر نہ بنتا بیربل۔ تو مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، لیکن ان 800 سالوں میں مسلمانوں نے ایک غیر مسلم کو نہیں ستایا۔ جو جنگ ہوئی ہے وہ تو آپس میں جنگ ہوئی ہے، لیکن کسی مذہب کے بیس پر کسی کو ستایا نہیں۔ نہ ایک بھی دنگا ہوا کہ ہندو مسلمان کی کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی دنگا ہو گیا، ایک دنگا نہیں ہوا۔ لیکن اب دیکھ لیں آپ، ان 77 سالوں میں دیش آزاد ہو کے 77 سال ہو گئے، ان 77 سالوں میں 20,000 دنگے فساد ہو گئے اب تک، لیکن مغلوں کے 800 سال کے دور میں ایک دنگا ایک فساد نہیں ہوا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مغلوں نے کس طرح حکومت کی ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب مغلوں کی حکومت تھی تو اکھنڈ بھارت تھا، بھارت کی 1 انچ زمین پر بھی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی ناپاک نظر ڈالے۔ لیکن جب مغلوں کی حکومت گئی اس کے بعد ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ادھر کتنے سارے دیش بن گئے، آپ کو معلوم ہے۔ اب پورا جو ایشیا ہے، وہ پورا ایشیا وہ پہلے ہندوستان میں تھا، اکھنڈ بھارت تھا جب، تو مغلوں نے اکھنڈ بھارت بنایا، یعنی ان دیشوں میں وہ دیش تھے جو پہلے ہندوستان میں نہیں تھے، لیکن مغلوں نے جنگ کی اور اس دیش کو جیتا اور ہندوستان میں شامل کیا۔ یعنی اتنا بڑا جو اکھنڈ بھارت بنایا تھا وہ مغلوں نے بنایا تھا، لیکن آج پورے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آج ادھر سے چین قبضہ کر رہا ہے، ادھر سے کوئی نہ کوئی آج دن قبضہ کرتا رہتا ہے، لیکن اب تو کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن مغلوں نے کیسا ہندوستان کو سجایا، ایسا سجایا، ایسی تجارت کی۔ انگریز بھی ترستا تھا ہندوستان میں نوکری کرنے کے لیے، یعنی انگریز بھی یہ کہتا تھا کہ مجھے کسی طرح ہندوستان میں نوکری مل جائے۔ جو انگریز یہاں پر ہندوستان میں نوکری کرتا تھا، برطانیہ کا، انگلینڈ کا، پرتگال کا، وہ اپنے یہاں پر کروڑ پتی سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہندوستان میں نوکری کرتا ہے۔ آج کا حال دیکھ لیں، اور مغلوں کے دور کا جو ہندوستان تھا وہ آپ خود سوچ لیں۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان پوری دنیا کا سب سے مالدار ملک تھا، سب سے مالدار۔ اور آدھی دنیا کا سونا جو اب پوری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، اس آدھی دنیا کا سونا صرف ہندوستان کے اندر موجود تھا۔ آدھی دنیا کا سونا صرف ہندوستان کے اندر۔ ہندوستان پوری دنیا میں سب سے امیر ملک، سب سے مالدار ملک تھا، سب سے نمبر 1 ملک تھا تجارت کے معاملے میں، نوکری کے معاملے میں، پیشے کے معاملے میں۔ یعنی ہر چیز یہاں پر قیمتی چیز ملتی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تھی جو قیمتی نہ ہو، ہر چیز یہاں پر قیمتی ملتی تھی۔ لیکن آج دیکھ لیں آپ، آج ہندوستان کا کیا حال ہے۔ یعنی مغلوں نے اس دیش کو ایسا سجایا کہ لوگ اس دیش کے بارے میں سونے کی چڑیا بولنے لگے کہ ہندوستان تو سونے کی چڑیا ہے۔ یعنی اس دیش کو اگر کسی نام سے یاد کیا جاتا تھا تو سونے کی چڑیا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی آدمی یہ بولتا تھا کہ سونے کی چڑیا، تو فوراً سمجھ جاتے تھے کہ ہندوستان جہاں پر مغل حاکم ہے، مغلوں کی حکومت ہے، اس دیش کا یہ آدمی نام لے رہا ہے کہ سونے کی چڑیا بول کر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے اس دیش کو اتنا سجایا، اتنا مالدار کیا کہ سونے کی چڑیا لوگ بولنے پہ مجبور ہو گئے۔ لیکن آج انہی مسلمانوں سے ثبوت مانگا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ہندوستان سے محبت کا کیا ثبوت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جنگ ہم نے کی انگریزوں کے خلاف، نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے جنگ ہم نے کی، سب سے پہلے فتویٰ ہم نے دیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف، اور پھر مولانا حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا۔ یعنی فتویٰ ہم نے دیا، جنگیں ہم نے کی، خون ہمارا بہا، اور ہر میدان میں ہم پہلے کھڑے رہے، گردنیں ہماری زیادہ کٹی، پھانسی کے تختے پر ہم سب سے زیادہ لٹکائے گئے۔ لیکن پھر آج ہم سے ہی محبت کا ثبوت مانگا جاتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ہندوستان سے محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اور میں تو اس سے بھی آگے یہ بات کہتا ہوں کہ جس کو محبت کا ثبوت چاہیے وہ اس بات کو یاد رکھے، حج زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یعنی ہر آدمی جس کے اوپر فرض ہے وہ ایک مرتبہ تو حج کرتا ہی کرتا ہے، بعد میں بھی کر لیتا ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ جب آدمی حج پر جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے، میری بیوی کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، میرا گھر کہاں ہے، میرا کون سا میرا گاؤں ہے، سب کچھ، یعنی سب چیز، خاندان وغیرہ سب بھول جاتا ہے وہاں پر۔ لیکن وہاں جا کر بھی، بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر بھی اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہے مسلمان۔ روضہ مبارک کے سامنے جا کر تو آدمی خود کو بھی بھول جاتا ہے، خود کو بھی۔ وہاں کی کیفیت تو الگ ہے، وہاں کی کیفیت ان سے پوچھے جو وہاں پر گئے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو بولنے سے نہیں معلوم ہو سکتی آپ کو۔ جو لوگ گئے ہیں یا آپ گئے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ روضہ مبارک کے سامنے جا کر تو کیسے آدمی کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں جا کر بھی آدمی، روضہ مبارک کے سامنے جا کر بھی آدمی اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، امن کے لیے، چین کے لیے، سکون کے لیے دعا کرتا ہے وہاں جا کر بھی۔ تو ہماری تو یہ محبت ہے، اور ہماری محبت اس سے آگے یہ ہے کہ ہم جب مرتے ہیں تو ہمیں اسی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے،
ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کسی اسلامی ملک کو لے جایا جائے اور کوئی اسلامی جو سرحد ہے وہاں سرحدوں پر ہمیں دفنایا جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہماری اس ملک سے محبت یہ ہے کہ ہم جہاں مرتے ہیں ہم جہاں مرتے ہیں ہمیں وہیں دفن کیا جاتا ہے، بھئی میں یہاں مرا بس مجھے یہیں دفن کر دیا جائے، ہزاروں سال کے بعد بھی اگر قبر کو کھود کر دیکھا جائے گا تو میری ہڈیاں وہیں سے نکلیں گی۔ یہ ہماری محبت ہے اپنے دیش سے۔ اور آگے سنیں آپ، جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے یا کوئی آدمی بیمار ہے یا کوئی آدمی کسی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ اس مٹی سے جہاں وہ کھڑا ہے اسی مٹی سے تیمم کرے اور نماز پڑھے، اس مٹی سے۔ ایسا نہیں کہا بھئی جو اسلامی ملک ہے آپ وہاں جاؤ، اسلامی ممالک میں جانے کے بعد آپ کو جو ہے تیمم کر کے وہاں سے آنا پڑے گا، ایسا نہیں، بلکہ جو آدمی جہاں ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر اسی جگہ سے مٹی لے اور اس مٹی سے تیمم کرے، آدمی نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اس کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ اور اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں اس مٹی سے، اس دیش سے نفرت ہوتی تو ہم اس مٹی سے کیوں تیمم کرتے؟ اور اس کے بعد ہم نماز یہیں پر پڑھتے ہیں، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز میں سجدہ کرنا پڑتا ہے، تو جتنے بھی سجدے ہمارے ہوتے ہیں تو اسی سرزمین پر، اسی مٹی پر ہوتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ محبت کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کو کیا دیا؟ یہ جو لال قلعہ ہے یہ کس نے دیا؟ یہ مسلمانوں نے دیا۔ جہاں لوگ گھومنے آ رہے ہیں، باہر دیش سے گھومنے آ رہے ہیں، جہاں پر لوگ گھومنے آ رہے ہیں، دیکھنے آ رہے ہیں، ہندوستان میں اور دیکھنے کے لیے کیا چیز ہے بتاؤ؟ یہ لال قلعہ مسلمانوں نے دیا، یہ تاج محل مسلمانوں نے دیا، قطب مینار مسلمانوں نے دیا، یہ گول گنبد مسلمانوں نے دیا، چار مینار مسلمانوں نے دیا، یہ مکہ مسجد مسلمانوں نے دی۔ یعنی جتنی بھی بڑی تعمیرات ہیں وہ تمام کے تمام تعمیرات جن کا آج ٹکٹ لگایا جا رہا ہے اور ٹکٹ لگا کر جن کو میوزیم بنا دیا گیا ہے، جہاں سے لاکھوں روپے کی آمد ہو رہی ہے، یہ کس نے بنائے؟ یہ سارے کے سارے مسلمانوں نے بنائے ہیں۔ عامر قلعہ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا۔ ممتاز محل کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا۔ فتح پور سیکری جامع مسجد اور ہمایوں کا مقبرہ، یہ جتنی بھی تاریخی مقامات ہیں، تاریخی عمارت ہیں، وہ تمام کے تمام کس نے بنائی ہے؟ مسلمانوں نے بنائی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، آپ خود دیکھیں کون یہاں پر گھومنے آتا؟ کروڑوں لوگ، ایک سال کے اندر کروڑوں لوگ جو ہے وہ تاج محل گھومنے آتے ہیں۔ تاج محل کس نے بنایا؟ ایک مسلمان نے بنایا، اور تاج محل محبت کی علامت ہے۔ اگر کوئی ہم سے محبت کا ثبوت پوچھتا ہے تو ہم اس کے سامنے تاج محل کو پیش کریں گے، تاج محل دیکھو یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی کسی کو گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو وہ تحفے میں تاج محل پیش کرتا ہے، تاج محل دیتا ہے۔ اور جو دو پیار کرنے والے ہیں، جب شادی ہوتی ہے کسی کی تو سب سے پہلے تاج محل گھومنے جاتے ہیں۔ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہر آدمی جو ہے وہ تاج محل جاتے ہیں۔ کیوں تاج محل جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک محبت کی نشانی ہے۔ جو ممتاز ہیں، جو ممتاز بیگم ہیں، جن کے واسطے وہ محل بنایا گیا، ان کی قبر اس تاج محل کے اندر موجود ہے۔ تو جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے تاج محل جاتے ہیں۔ تو ہماری محبت کا ثبوت یہی ہے، ہم نے ہندوستان کو تاج محل دیا، اور جتنے بھی لوگ محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت مکمل جبھی ہوتی ہے جب وہ تاج محل پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اب بھی اس وقت بھی کتنے لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ سب سے پہلے تاج محل کا سفر کرتے ہیں، تاج محل گھوم کر آتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس دیش سے محبت کی علامت ہے۔ اور میں تو اس سے بھی آگے کہتا ہوں کہ مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے، سودی ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، سیاکار ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے، ناشکرہ ہو سکتا ہے، نافرمان ہو سکتا ہے، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنے ملک کا غدار نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو غدار نہ کہا جائے۔ مسلمان ہرگز اس ملک کا غدار نہیں ہے۔ مسلمان اگر اس ملک کا غدار ہوتا تو مسلمان اسی وقت جس وقت دیش کا بٹوارا ہوا اسی وقت مسلمان اس دیش کو چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن مسلمان نہیں گیا۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس چانس تھا، مسلمانوں کے پاس چانس تھا، مسلمان کے پاس موقع تھا، لیکن مسلمانوں نے اس موقع کا استعمال نہیں کیا۔ مسلمان یہیں رہا، مسلمان پاکستان نہیں گیا۔ یہی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے کہ مسلمان کے پاس موقع تھا، آپ کے پاس موقع نہیں تھا، غیر مسلموں کے پاس موقع نہیں تھا جانے کا، صرف ہمارے پاس تھا۔ صرف مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم پاکستان جاؤ، غیر مسلموں سے نہیں کہا، صرف مسلمانوں سے کہا کہ تم پاکستان جاؤ، لیکن پھر بھی مسلمان پاکستان نہیں گئے۔ تو جو مسلمان بٹوارے کے بعد پاکستان نہیں گئے ان مسلمانوں نے آج سے 77 سال پہلے ہی اس دیش سے محبت کا ثبوت دے دیا ہے کہ بھئی وہ نہیں گئے، ان کے پاس موقع تھا، چانس تھا جانے کا، لیکن وہ نہیں گئے، انہوں نے یہیں اس ملک میں رہنے کو پسند فرمایا۔ تو جن لوگوں نے اس ملک میں رہنے کو پسند فرمایا آج ان مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ جو یہ لال قلعہ ہے، اس لال قلعے پر جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے ہر سال میں بلکہ 2 مرتبہ جو پی ایم صاحب ہیں وہ جھنڈا لہراتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ لال قلعہ کس نے دیا؟ اگر آج یہ لال قلعہ نہ ہوتا، مسلمان یہ لال قلعہ نہ بناتے تو کہاں جھنڈا لہراتے بتاؤ؟ لال قلعہ بھی مسلمانوں کی دین ہے کہ جہاں پر آج جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔
اگر ورنہ یہ لال قلعہ نہ ہوتا کہاں جھنڈا لہراتے؟ اور یہی بات نہیں، جس جھنڈے کو لہرایا جا رہا ہے، جس جھنڈے کو لے کر لال قلعہ پر لہرایا جا رہا ہے، اور پورے ہندوستان میں جو جھنڈا لہرایا جا رہا ہے جس کو ترنگا کہا جاتا ہے، جو ہمارے دیش کا جھنڈا ہے جس کے اندر 3 کلر ہیں، اس جھنڈے کو کس نے بنایا؟ اس جھنڈے کو ایک مسلمان نے بنایا جس کا نام ثریا طیب ہے، اور وہ بدر الدین جو حیدرآباد کے تھے ان کی بیوی تھی، اور یہ بھی حیدرآباد کی تھی۔ تو انہوں نے جو ثریا طیب ہیں، انہوں نے اس دیش کے جھنڈے کو بنایا، اس دیش کے جھنڈے کو ڈیزائن کیا، جو آج پوری ہندوستان کے اندر جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، یہ ایک مسلمان نے بنایا ہے، اور جہاں لہرایا جاتا ہے وہ بھی ایک مسلمان نے بنایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس دیش کا غدار نہ کہا جائے۔ اور اس وقت میں جب ان سے پوچھا گیا یہ 3 کلر کیوں دیے، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں جو اوپر کا جو کلر ہے کیسری کلر، اس کلر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ جب بھی ملک پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، جب بھی ملک پر کوئی آنچ آتی ہے، جب بھی ملک پر کوئی خطرے کے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو فوراً تمام لوگوں کو اپنے ملک کے لیے خون بہا دینا ہے۔ اس لیے کیسری رنگ دیا گیا کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے، چاہے تمہیں اپنا خون دینا پڑے، اپنی جان دینی پڑے، تو اس ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اس جھنڈے کے اندر جو سفید کلر ہے بیچ میں، اس سفید کلر کا انہوں نے بتایا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو، اس دیش میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل کو نرم رکھیں، اپنے دل کو تمام برائیوں سے پاک و صاف رکھیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں۔ تمام لوگ جو ہندوستان کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، لیکن وہ اپنے مذہب کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت سے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جو نیچے کا رنگ ہے ہرا کلر، ہرا رنگ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ملک کو، اپنے ہندوستان کو ہرا بھرا رکھو، اپنے ملک میں محبت عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو، محبت عام کی جائیں، نفرتوں کو بالکل ختم کیا جائے، دل کے اندر جتنی بھی نفرتیں ان تمام نفرتوں کو ختم کیا جائے، اور اس دیش کو ہرا بھرا رکھا جائے، خوبصورت اس دیش کو بنایا جائے، ایسا ہرا بھرا رکھا جائے کہ آدمی پارک میں جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے دیش میں کوئی آدمی آئے تو وہ خوش ہو جائے، ایسا ہرا بھرا اس دیش کو رکھا جائے۔ وہ 3 ڈیزائن یہ سوچ کر انہوں نے 3 ڈیزائن جو ہے وہ ترنگے میں دیے ہیں۔ تو ترنگا بنانے والی ایک مسلمان ہے جن کا نام ثریا طیب ہے۔